بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اچھا، اہل جنت جو ہے ان کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم عنایت کیا جائے گا جو یہاں دنیا میں موجود ہے۔ دنیا میں تو ریشم کا مرد کا استعمال کرنا جو خالص ریشم ہے حرام ہے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جیسے یہاں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، وہاں سونے اور چاندی کے برتن ہی عنایت فرمائیں گے۔ اچھا، ریشم کے علاوہ بھی بہت قسم کے زرق برق کے لباس، سندس ہے، استبرق ہے اور اطلس ہے، ان کا تو خاص طور پہ ذکر ہے قرآن اور حدیث میں، یہ عنایت کیے جائیں گے۔ اچھا، جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے۔ اب یاد رہے پرانے زمانے میں بھی جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اسی طرح کے زیورات پہنتے تھے، اور بادشاہوں کے زیورات اور نواب بھی پہنتے تھے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان وغیرہ کے جو علاقوں میں جو نواب ہوا کرتے تھے وہ نواب بھی پہنا کرتے تھے، تو لیکن ان کے جو زیورات ہوتے تھے وہ عورتوں سے مختلف ہوتے تھے۔ بہرحال لیکن جنت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کا انتظام کریں گے، خواتین بھی اور مرد بھی۔ یاد رہے کہ جنت میں استعمال ہونے والا سونا دنیا کے سونے سے زیادہ افضل ہے اور کہیں زیادہ افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے، کنگنوں سمیت، تو اس کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اسی طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ امام ترمذی اس حدیث شریف کو لے کے آئے۔ اچھا، سونے اور چاندی کے علاوہ اور قسم کے پھر موتی ہیں، لولو ہیں، مرجان ہیں، ان کے بھی کنگن اہل جنت کو پہنائے جائیں گے۔ اچھا، جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور اجلے اور پاک اور صاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ بیک وقت ایک ساتھ 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادر اور نایاب ہوگا کہ سر کا دوپٹہ دنیا اور اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کی ساری دولت اس سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ قاف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان اس جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے لیے نیک جزا کے علاوہ اور بھی انعام ہوگا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ وہ زیادہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت صہیب رومی سے روایت ہے کہ وہ زیادہ میں جو انعام اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ آج اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ عرض کریں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے اعمال میزان میں بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اللہ نے ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اس وقت پردہ اٹھے گا اور اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رؤیت باری تعالیٰ سے زیادہ پسندیدہ اور آنکھوں کو سرور بخشنے والی کوئی دوسری چیز اہل جنت کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ قیامت کی آیت ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یعنی بہت سے چہرے اس دن جو ہے نا بالکل حشاش بشاش فریش تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت میں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا ذکر جو ہے وہ بالکل صراحتاً موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا جنت میں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔
اچھا، یہ جو صفات میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کی تھیں اور کچھ صفات اس درس میں عرض کی ہیں، ان صفات کو یہاں پر جو میں نے ذکر کیا، یہ میرا آپ سمجھ لیں کہ بڑا قلیل علم میں جو صفات میں نے جمع کر سکا وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ بس یہی صفات ہوں گی اور ان کے علاوہ کوئی صفات نہیں ہوں گی. تو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اور بہت ساری صفات ہوں گی جنت میں جانے والوں کی، یہ تو چند ایک صفات ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دخل الجنہ یعنی وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا، یا وجبت لہ الجنہ جس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں تاکہ کسی کو کوئی غلط تعویل کرنے کی گنجائش نہ رہے. اچھا، اس کے علاوہ جن اوصاف کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے، اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ جو شخص ان صفات میں سے کسی ایک صفت کو اپنا لے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایک پزل کے پیسز جڑ کر پزل کو پورا کرتے ہیں، ایسا نہیں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شروع میں تو جنت سے محروم ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں جا پائے گا. یحرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے. کون سی؟ جو اپنے گناہوں کی پاداش بھگتنے کے بعد پھر اس قابل ہوگا، جو یعنی کہ وہ کبائر گناہ جو کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اگر ایمان والا ہے لیکن کبائر گناہ میں مبتلا تھا تو اس کے باعث جہنم میں وہ جائے گا، اپنی سزا کو بھگتے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک اثر کرے گی، بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک. تو صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگوں کے سارے جسم کو آگ کھا جائے گی لیکن سجدے کی جگہ آگ سے محفوظ رہے گی. یہ ابن ماجہ میں ہے، یعنی کہ وہ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن بعض دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوں گے جس کے سبب سے جہنم میں جائیں گے. اچھا، اسی طرح کبیرہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. اہل ایمان کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا انسان، ایک لمحہ. جس طرح جنت جو ہے اس کی خوبصورتی، اس کی نعمتیں، اس کی رعنائیاں، اس کے اندر جو حسن و جمال ہے، اس کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی زبان نے وہ ذائقہ چکھا، نہ کسی ہاتھ نے اس چیز کو محسوس کیا، وہ بالکل انسان کی عقل سے ماورا ہے. اسی طرح جہنم کی سزائیں بھی ماورا ہیں، ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے بہت سارے مسلمانوں نے یہ بات کو مذاق سے ہی کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں مذاق سے بھی نہیں کہنی چاہیے. کیا جہنم کے بعد پھر جنت میں ہی جائیں گے نا؟ جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبائر سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے جو جہنم میں جانے کا موجب بنے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دانستہ نادانستہ ہر طور کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، بغیر کسی سوال جواب کے جنت میں داخل ہوں. اللہ کا ذکر کثیر رکھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد یہ ایک مرتبہ پڑھیں جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پھر یوں کہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام صغیرہ گناہ، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، معاف فرما دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، ہم کے لائق صرف وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ خود بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت.